امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان موجود ہیں، اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بہت گہری گرفت ہے۔ میڈم، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دونوں وفود پاکستان آگے ہیں، پاکستان کا جو کردار وہ سب کے سامنے ہے۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو ایران کی جانب سے نکات پیش کیے گئے ہیں، امریکہ کی جانب سے بھی اپنے گزارشات نکات کی صورت میں سامنے آئی ہیں، تو ان صورتحال میں پاکستان کا رول کتنا اہم ہوگا؟ کیونکہ دونوں بہت ریجڈلی ان بات پر قائم ہے، جس طرح امریکہ یورینیم کی افزودگی اس حوالے سے ایران کو کہتا ہے کہ وہ ہم ان کو ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ایران جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر سے سینکشنز اٹھائے جائیں، اسٹیٹ آف ہرمز کے حوالے سے اب ایران کی جو کلیم ہے، اس صورتحال میں پاکستان دونوں کو کیسے کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کو ایک ایسی جگہ فراہم کی جائے جہاں وہ بین الاقوامی فوکس سے ہٹ کر سنجیدگی سے ایک دوسرے کے معاملات کو طے کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑی جو طاقت ہوتی ہے وہ فیسیلیٹیٹر کے پاس اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ وہ پیغام کو اسی طرح دوسری سائڈ تک لے کے جائے جس طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی سیاق و سباق کے ساتھ ضروری ہے۔ اگر آپ سیاق و سباق کے بغیر جب چیزیں آگے لے جاتے ہیں تو اس سے معاملات مشکل میں جاتے ہیں، اور اس وقت بھی اگرچہ یہ براہ راست مذاکرات ہیں لیکن اس طرح فیس ٹو فیس مذاکرات نہیں ہیں، تو اس میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر آپ یہ ایک سیف جگہ کو دے دیتے ہیں دوران جنگ دو وارنگ سائٹس کو کہ وہ آ کے بات چیت کریں، تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے پاکستان اس وقت یہ تمام معاملات دیکھ بھی رہا ہے، اور پاکستان یہ چاہ بھی رہا ہے کہ جو نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر، اکنامک آرکیٹیکچر بننے جا رہا ہے اس خطے کے اندر، اس کے اندر پاکستان جو ہے بطور ایک ضامن سے زیادہ بڑھ کر ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر آگے بڑھے، اور یہی بنیاد ہے۔ دونوں جانب سے جو شخصیات آئی ہیں اور جو نکات اب سامنے آئے ہیں، ظاہری بات ہے ایک دن کے اندر ہی کسی کنکلوژن پہ پہنچنا لانا ہے جو شیر کا، تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا، کتنا طول پکڑ سکتے ہیں دیکھیں، معاملے؟ کچھ چیزیں جلدی ہو سکتی ہیں، جیسے اسٹریٹ آف ہرمز اگر کھلنا ہی ہے، یہ معاملے بہت ضروری ہیں کیونکہ بین الاقوامی تجارت کے ساتھ ان کا سلسلہ ہے، بین الاقوامی عالمی تیل کی منڈی کے ساتھ ان کا سلسلہ ہے، اور ظاہر ہے اگر تیل کی تجارت کھلے گی تو پھر فیصلہ کرنا ہوگا امریکہ کو کہ یہ ڈالر یوان کے اندر جائے گا، اور اگر یوان میں جاتا ہے تو پھر شراکت داری ہے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ڈالر میں جائے تو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئے، تو اس کے لیے ایران کو تیل جو ہے بین الاقوامی منڈی میں واپس ڈالنا ہوگا، اس کے لیے ظاہر امریکن سینکشنز کو اترنا بہت لازم و ملزوم ہے۔ جنگ کے دوران ہی امریکہ نے جو ایرانی آئل ہے اور جو روسی آئل ہے اس کے اوپر سے سینکشنز اٹھا دی تھی ایک مہینے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ایک ضروری فیصلہ ہے، اور بہرحال یہ ڈیپینڈ کرے گا دونوں سائڈز پہ کہ اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح اسٹرکچرلی آگے موو کرتے ہیں۔ میڈم، آپ کی جو بصیرت کی نگاہ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا انشاءاللہ ہے؟ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، کیونکہ دیکھیں ان دونوں کا یہاں موجود ہونا، اتنی اعلیٰ سطح پہ موجود ہونا، یہ اس بات کی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ دونوں سائڈ اس بات کی نزاکت کو بھی سمجھتے ہیں، اس بات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کتنے اہم ہیں اور ان کو کرنا کتنا اہم ہے، کیونکہ اس وقت ساری دنیا کی تجارت، ساری دنیا کی تیل جو ہے اس وقت جو ہے اسٹینڈ سٹل پہ نہیں، اس مذاکرات کے نیچے ہے، وہ کہتے بالکل ہیں نا کہ اس پرچم کے تلے، تو اس وقت اس مذاکرات کے تلے ساری دنیا کا مستقبل اقتصادی اور سماجی اور ایک طرح سے تیسری عالمی جنگ سے دور ہونا، یہ اسی کے ساتھ لنک ہے۔ تیسری عالمی جنگ کا آپ نے تذکرہ کیا، لاسٹ ایک کامنٹ چاہوں گا۔ ایک سال قبل یہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہوں نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جنگ رکوائی تھی۔ ایک سال بعد پاکستان نے صرف ایران اور امریکہ اور اسرائیل نے ایک تیسری عالمی جنگ کو رکوائی ہے۔ تاریخ کا دارہ کس طرح بدلتا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں ہم نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے سے نیکی کی، ہم نے نیکی کا حق ادا کیا۔ نیکی یہی ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کو ایک بڑی جنگ سے بچائیں۔ انہوں نے پاکستان کو اور اس خطے کو اس بڑی جنگ سے بچایا، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو نامزد کیا، اور اس وقت پاکستان نے وہ حق ادا کیا۔ دیکھیں، جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی، چاہے وہ امریکی خون ہو چاہے وہ ایرانی خون ہو۔ جو لوگ اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، جو لوگ اس جنگ میں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں افیکٹ ہوتے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تو یہ جنگیں جو ہیں یہ قومیں بڑی قیمت دے کر ادا کرتے ہیں، چاہے امریکی ہوں چاہے ایرانی ہوں، اور اگر آپ کسی بھی ملک کو ایک جنگ کی بڑی تباہی سے بچاتے ہیں اور کسی خطے کو بڑی تباہی سے بچاتے ہیں، تو یہ آپ کی دنیا کے امن کے لیے اس سے بڑی کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ میڈم، بس یہ کمنٹ کر دیجئے گا، ایک تو ان کو مذاکرات کی میز پر بٹھانا ہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر اس کا کوئی مثبت آؤٹ کم آتا ہے اور اگر یہ نہیں، مستقل انشاءاللہ آئے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گا۔ مستقل جنگ بندی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پاکستان کی
आलमी मंजरनामे में क्या अहमियत? देखिए, आलमी मंजरनामे में आप एक संजीदा प्लेयर के तौर पे उभरेंगे, आप आलमी मंजरनामे में तजारत के लिए उभरेंगे, आप अपनी आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पे उभरेंगे और एक संजीदा पार्टनर के तौर पे। और ये कि आप बैनुल अक़वामी साख को भी समझते हैं, ताल्लुकात को भी समझते हैं और सियासत को भी समझते हैं और डिप्लोमेसी को भी समझते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस्लामाबाद अकॉर्ड की खामोश लेकिन मज़बूत और वाज़ेह हकीकत है। बहुत शुक्रिया मैडम, डॉक्टर बहुत मारिया। शुक्रिया।